ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے برابر کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی تلاوت باعث برکت و فضیلت ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنا اور سمجھنا ہماری عملی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ انسانی زندگی کے بہت سے مسائل کو اتنی باریکی اور گہرائی سے قرآن مجید لیتا ہے یا اس پر بحث کرتا ہے کہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو ہماری زندگی سمجھ جائے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کی ہم تلاوت نہیں کرتے. اگر تلاوت کرتے بھی ہیں تو اردو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. اگر تھوڑا بہت شوق ہے بھی تو اردو کی جو تفسیریں ہیں ان تفسیروں کو نہیں کھنگالتے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی جو معنویت ہے وہ ہمارے دل و دماغ تک نہیں پہنچ پاتی. سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یہ آیتیں 23 سے لے کر کے 40 تک مسلسل ہیں. ان میں ایک مسلمان کی زندگی کی تصویر اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی کہ ایک مسلمان کو ہونا کیسے چاہیے، کیا کام اسے کرنے چاہیے، کن کاموں سے اسے دور رہنا چاہیے. اور جتنے کاموں کی نشاندہی ان آیات میں کی گئی ہے ان کا تعلق براہ راست ہماری اپنی عملی زندگی سے ہے. چاہے ہم گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، سماج میں ہوں، دوست احباب کے ساتھ ہوں، کہیں بھی ہوں، تو ان مسائل کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اور اگر ہم ذرا بھی غافل ہو جائیں تو ان آیات کی خلاف ورزی یا اللہ تعالیٰ کے فرامین کی نافرمانی قدم قدم پر ہم سے سرزد ہونے لگے گی. اور ان آیات میں سے ہر آیت ایسی ہے جو ایک خطبہ جمعے کا موضوع بن سکتی ہے. یعنی اگر تفصیل میں ڈیٹیل میں اس کے احکام و مسائل کو بیان کرتے ہوئے ہم جائیں تو ایک آیت مستقل ایک تقریر. آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا یہ حتمی اور قطعی فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، یا اس کا یہ تاکیدی حکم ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. پہلا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا گیا ہمیں کہ اللہ کے سوا ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اللہ کی کرنی. عبادت ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ عبادت کی تو بڑی بڑی شکلیں ہیں. لیکن عبادت یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے سامنے جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں، اس کے نام کی نظر و نیاز مانیں، یا کسی انسان کے اندر ایسی طاقتیں فرض کر لیں جو طاقت صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. مثال کے طور پر روزی دینے کی طاقت، شفا دینے کی طاقت، اولاد دینے کی طاقت، مارنے اور زندہ رکھنے کی طاقت، یہ تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کر دی تو وہیں ہم نے اس شخص کی عبادت کر لی. مسلمانوں کو بیوقوف بنانے یا غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے بعض لوگ تعبیر یہ کرتے ہیں میاں سجدہ تو اس وقت ہوتا ہے جب ہم سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں. اگر سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہیں تو وہ سجدہ نہیں ہوتا. پھر وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جب آدمی سجدہ کرتا ہے نماز میں تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ کس نے سنا؟ اللہ کے علاوہ. تو وہ ظاہراً تو سجدہ ہے. آج قبروں پر نادان مسلمان جا کر
جس طرح کے سجدے کرتے ہیں اس کو تعویل کے ذریعے سے یہی سمجھایا جاتا ہے کہ میاں یہ سجدہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، اس میں یہ قدم بوسی ہے، پیروں کو چومنا ہے بزرگوں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم پیغمبر ہیں، آپ نے اپنے صحابہ کرام سے اپنے قدم تو نہیں چوموائے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کے کون بزرگ ہو گیا جس کے قدم چومنے کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو اس قسم کی تعویلیں، غلط باتیں بتا کر کے مسلمانوں کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا، یا ان کے اندر یہ شوق پیدا کر دیا گیا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھا اس کام کو ہم نے قبروں میں مدفون بزرگوں کے لیے کر دیا۔ پیر چومنے لگے، ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ یہ تبرک، برکت جس ذات سے آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یاد رکھیے دنیا میں کوئی ذات بابرکت نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اپناتے تھے، مثال کے طور پر آپ کے لعاب دہن کو ہاتھ میں ملنا، آنکھوں سے لگانا، آپ کے منہ مبارک کو بابرکت سمجھنا، آپ کے کپڑوں کو اور آپ کے چھوڑی ہوئی چیزوں کو بابرکت سمجھنا، یہ تمام چیزیں تو موجود ہیں صحابہ کرام میں، لیکن بعد میں کسی اور شخصیت کے تعلق سے یہ چیزیں روا نہیں رکھی گئی۔ لہٰذا آج بزرگوں کے حوالے سے جو باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، کسی کا امامہ رکھ لیا گیا، کسی کی جائے نماز رکھ لی گئی، کسی کی چھڑی رکھ لی گئی، کسی کا چھوڑا ہوا کرتا گھر میں رکھ لیا گیا، اور یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ چیز بابرکت ہے، اگر ہمارے گھر میں یہ چیز رہے گی تو آفات و بلیات سے گھر محفوظ رہے گا اور گھر میں خیر و برکت کے دریا بہتے رہیں گے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں دنیا میں جس کے ساتھ عبادت کا کوئی معاملہ کیا جائے۔ اگر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرما دیا، ہر مسلمان کو اسے یاد رکھنا چاہیے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ جنت اس پر حرام کر دے گا، وہ جنت میں تو قطعی نہیں جا سکتا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جس کے چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو شرک کی معافی نہیں، شرک سے بچنا چاہیے۔ اور شرک کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ یہ ہے کہ شرک ہماری امت میں ایسے داخل ہو جائے گا جیسے چیونٹی اپنی چال چلتی ہے، آہستہ آہستہ، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے کسی کو اننداتا مان لیا، روزی دینے والا مان لیا، اب اس کی بقا کے لیے یا اس کو باقی رکھنے کے لیے ہر طرح کے غلط کام ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ہمارا ایمان کہاں رہ گیا؟ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس جگہ روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنی پڑے اس روزی کو ترک کر دیجیے، بھروسہ کیجیے اللہ تعالیٰ پر، یاد کیجیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جائز ذرائع معاش فراہم کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو، ہر مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے، ہمیں بھی وہ روزی دے گا۔ ہم کیوں اپنے آپ کو مجبور اور بے بس سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کریں، اگر یہ نوکری چھوٹ گئی یا یہ بزنس چھوٹ گیا تو ہم تو بھوکوں مر جائیں گے۔ یہ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ آپ بھوکوں مر جائیں گے؟ یہ آپ کی ہمت کی کمی ہے۔ اور شرک سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی خرابی شرک کی ہے، انسان کے اندر بزدلی پیدا کرتی ہے، دنیا بھر کا خوف اسے لاحق ہو جاتا ہے۔ مشرک قوموں کو آپ دیکھیں، اندھیرے سے ڈرتی، تنہائی سے ڈرتی، اکیلے گھر میں جانے سے خوف آتا ہے انہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں۔ لیکن ایک مسلمان جس کی توحید بہت مضبوط ہو، جو اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتا ہو، وہم کی ان تمام چیزوں کو وہ اپنے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتا۔ اسلام کا امتیاز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کے انسان دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے اس طرح کا انسان صرف وہی بن سکتا ہے جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان رکھتا ہو۔ شرک کے جو مظاہر ہیں، یہ مظاہر ہمارے سامنے ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ گھروں میں عورتوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کالا دھاگا باندھ دیا، پیلا دھاگا باندھ دیا، انگوٹھے میں کالا دھاگا باندھ دیا، پیر میں کالا دھاگا باندھ دیا، تعویذ لٹکا دی، بڑا بنایا سوارا بچے کو ایک کالا ٹیکا لگا دیا نظر بد سے بچنے کے لیے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایک رکشے والا چلا جا رہا ہے یا گاڑی والا چلا جا رہا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی چپل یا ٹوٹا ہوا جوتا لٹکائے ہوئے ہے، بری نظر والے تیرا منہ کالا۔
یہ وہی سب چیزیں ہیں کہ اللہ پر اگر بھروسہ ٹوٹ جائے تو پھر انسان ان چیزوں میں پناہ تلاش کرنے لگتا ہے. ٹوٹی ہوئی چپل یا ٹوٹا ہوا جوتا نظر بد سے بچا سکتے ہیں، لیکن یہ انسان کی سوچ ہے. جب توحید کی پٹری سے اتر گیا تو پھر کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی طرح کا وہم پیدا کر سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، توحید کو سمجھو اور زندگی میں شرک کو داخل ہونے کا، کسی وہم کے داخل ہونے کا موقع نہ دو، ورنہ یہ دنیا کی زندگی تو تباہ ہے ہی، آخرت کی زندگی میں بھی کچھ نہیں ملے گا، وہ زندگی بھی تباہ ہو جائے گی. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. تمہارے رب کا یہ قطعی حکم ہے، آخری اور حتمی فیصلہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ. ماں باپ کوئی معمولی ہستی نہیں، ہماری زندگی کی بنیاد ہے، ہماری فیملی کی بنیاد ہے. عمل کے اعتبار سے وہ کیسے ہیں اس کی جواب دہی تو ان کی ہے، لیکن جہاں تک ہمارے اپنے وجود کا مسئلہ ہے، ہمارے بچپن کی پرورش کا مسئلہ ہے، ہماری تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے، ہمیں کاروبار کی دنیا میں کھڑا کرنے کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے والدین کی شراکت اور ان کی حصہ داری سب سے زیادہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی عبادت کے بعد دوسرا حکم جو دیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، والدین کی خدمت کرنے کا. مزید تفصیل بیان فرمائی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف تک نہ کہو، ڈانٹو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو. اسی سماج میں میں رہتا ہوں، بعض حالات ایسے سامنے آتے ہیں، جوان بہو جوان بیٹا، ماں کو الگ کر دیا، باپ کو الگ کر دیا، بوڑھی ماں مختلف بیماریوں کا شکار، تمام کمزوریوں کے ساتھ روٹی بناتی، چولہا گرم کرتی، صاف صفائی کرتی ہے، اپنے کپڑے دھوتی ہے، لیکن جوان بہو اور بیٹے کو غیرت نہیں آتی کہ جس ماں نے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، جس کے سہارے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، اس ماں کو بے سہارا چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ اس کی باتیں بہو کو پسند نہیں آ رہی تھی، یا بہو کے لیے ہماری ماں بوجھ بن گئی تھی. جوانی اس لیے دی جاتی ہے کہ جوانی کے اندر ہر چیز برداشت کرنے کی اور جھیلنے کی طاقت ہوتی ہے. ماں اور بیوی دونوں ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. توازن برقرار رکھنا ہمارے ایک نوجوان کی سب سے بڑی کامیابی. گھر میں طرح طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، اس سے انکار نہیں. ماں کو بہو کی کسی حرکت پر ناراضگی ہو سکتی ہے، اس سے انکار نہیں. گھر میں تو میں ہو سکتی ہے بہو اور ساس میں، لیکن جوان بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاملات کو سمجھے، توازن برقرار رکھے. وہ نوبت نہ آنے دے کہ بیوی ناراض ہو کر کے میکے چلی جائے، یا بیوی اگر ناراض ہے ماں سے تو ماں کو علیحدہ کر دیا جائے. یہ صورتحال بہت تکلیف دہ. یہ صحیح ہے کہ بڑھاپے میں آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے فیصلوں میں کمزوری ہوتی ہے، دور رسی ختم ہو جاتی ہے. کاروباری زندگی میں ہو سکتا ہے بچے کا تجربہ باپ سے زیادہ ہو. اگر کہیں مخالفت ہوتی ہے تو بیٹھ کر کے اپنی بات سمجھائی جا سکتی، بتائی جا سکتی، نشیب و فراز سے ماں باپ کو واقف کرایا جا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن سنیے تو ان کی بات. یہ ملال دل میں باپ کے نہ پیدا ہونے پائے کہ بیٹا میری تو سنتا ہی نہیں. باپ کا موقف سننے میں، گھر کے کسی فیصلے میں آپ کا فیصلہ کچھ ہے، باپ کا فیصلہ کچھ ہے، تو باپ کی بات سنیے تو بیٹھ کر کے. اگر وہ بات غلط ہے یا نتیجے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے تو بیٹھ کر کے اپنے موقف کو سمجھائیے، بتائیے. یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ باپ 100% صحیح ہے یا بیٹا 100% غلط ہے. غلطیاں دونوں طرف ہو سکتی ہیں، لیکن افہام و تفہیم کے راستے نکالے جائیں تاکہ تکلیف نہ ہو. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت اور ان کی اہمیت و فضیلت کی بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. ماؤں کے قدموں کے نیچے ایک تعبیر ہے، محاورہ ہے. کاغذ کا ایک ٹکڑا ہمارے پیر کے نیچے دبا ہوا ہے، اگر کوئی زبردستی اسے کھینچنا چاہے تو پھاڑ دے گا، لیکن نکال نہیں سکتا. اسی طرح سے ماں اگر راضی نہیں ہے، ماں خوش نہیں ہے، تو ہمیں جنت نہیں مل سکتی. اب ماں کو خوش کیسے رکھنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم ماں کو خوش رکھیں. ایک ماں کو کیا چاہیے؟ بیٹا بیٹھ کر کے اس سے باتیں کر لے،
اس کے غم میں شریک ہو جائے، اس کا حال احوال معلوم کر لے، اگر کوئی ضرورت ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلا جائے۔ اب یہ رویہ ماں کے لیے بہت پریشان کن ہے کہ دن بھر بیٹا تو کاروبار سے رہا، اپنے کارخانے میں رہا یا دکان میں رہا، رات کو آیا تو ماں کی خیریت بھی نہیں معلوم کی، چپ چاپ بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ اب ماں اپنا درد کس سے بیان کرے؟ اسے شکایت یہاں ہوتی کہ جس بیٹے کے سہارے میں نے زندگی گزار دی، جس بیٹے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ہزاروں کا نام سینکڑوں راتیں جس کے کیا نام ہے دکھ درد کو ختم کرنے میں ہم نے جاگ کر کے گزار دی، آج وہ بیٹا مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہاں تکلیف ہوتی ہے ماں کو۔ ایسا مت کیا کیجیے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار فرمائی، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے کسی رویے پر ناگواری کا اظہار مت کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ماں کا کوئی حکم، باپ کا کوئی حکم بار خاطر ہو، گراں گزرے دل پر، لیکن ان کے سامنے اظہار ناراضگی مت کرو۔ وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، مہذب انداز میں، نرم لہجے میں ان سے بات کرو۔ یہاں میں نے بعض گھروں میں دیکھا ہے، عجیب روایت ہے، تو تڑاک سے بات کرنا، باپ بیٹے کا باہم گالی کا تبادلہ کر لینا، یہ کون سی تہذیب ہے؟ اسلام نے یہ تہذیب ہمیں نہیں سکھائی۔ اور آپ یہ کہہ کر کے نہیں بچ سکتے کہ ہمارے محلے میں چلن یہی ہے یا ہماری برادری میں یہ چلتا ہے۔ اگر محلے میں چلن ہے تو غلط ہے، اور برادری کی روایت ہے تب بھی غلط ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ماں باپ کا مقام اور ان کا مرتبہ بھول جائے آدمی گفتگو میں بات چیت کرنے میں۔ ادب کیجیے، باپ کا احترام کیجیے، ماں کا احترام کیجیے، اور اسی لب و لہجے میں بات کیجیے جو لب و لہجہ احترام اور عزت کا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رحمت و شفقت کا بازو ماں باپ کے لیے بچھائے رکھو۔ آپ جوان ہیں، ماں باپ بوڑھے، انہیں آپ کے سہارے کی ضرورت۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ رحمت و شفقت کا بازو ہمیشہ ان کے لیے بچھائے رکھو، قدم قدم پر ان کا سہارا بنو۔ بہت سارے عوارض جسمانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ بوڑھا باپ آرام سے کھڑا نہیں ہو پاتا، کھڑے ہونے کے لیے اسے سہارے کی ضرورت، کہیں جانا پڑے تو اکیلے جا نہیں سکتا، سہارے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا سہارا بنو۔ جس طرح سے بچپن میں انگلی پکڑ کر ماں باپ نے چلنا ہمیں سکھایا، بولنا ہمیں سکھایا، اب وہی بچپن اس بڑھاپے میں ماں باپ کا بن گیا ہے۔ جس طرح سے ہم محتاج تھے اپنے بچپن میں ماں باپ کے، اسی طرح سے اب ماں باپ محتاج ہیں اپنے بڑھاپے میں جبکہ ہم جوان ہیں۔ تو ہمیں وہی کام کرنا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنی دعا میں فرمائی، جو دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ بچپن میں ماں باپ کی پرورش کا اندازہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم خود باپ بنتے ہیں، ماں بنتے ہیں۔ رات میں بچے نے پیشاب کر دیا بستر پر تو گیلے بستر پر ماں بچے کو نہیں سونے دیتی، وہ خود گیلے حصے پر سوتی ہے اور سوکھے حصے پر بچے کو سلاتی ہے۔ بچے کو تکلیف ہو جائے، اگر اسے نیند نہ آئے تو ماں کو نیند نہیں آ سکتی، وہ سو ہی نہیں سکتی، سینے سے لگائے یا پہلو میں دبائے راتیں گزار دیتی۔ اب یہی بچہ بڑے ہو کر کے جب نافرمانی کرتا ہے تو ماں کو یاد آتا ہے کہ اس بچے کو کتنے لاڈ پیار سے ہم نے پالا تھا۔ تو ماں باپ ہمارے لیے جنت بھی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی ہمارے لیے جہنم کا دروازہ بھی کھول سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارا قطعی اور آخری حکم ہے، فیصلہ ہے۔ قضا قاضی سے ہے، قاضی کہتے ہیں جج کو، جج کا فیصلہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ سیم یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان کرتے ہوئے یہ نام استعمال کیا ہے کہ تمہارے رب کا یہ آخری اور قطعی فیصلہ ہے کہ تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور ماں باپ کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اب قرآن مجید کی یہ باتیں، یہ دونوں باتیں اگر آپ اپنے دینی سماج کو سامنے رکھ کر کے غور کیجیے، اس میں کسی فرقے اور مسلک کا کوئی جھگڑا نہیں، سب ان دونوں باتوں پر متفق اور متحد ہیں، لیکن ہم مسلمان ان باتوں پر عمل کرنا دین کے لیے ضروری نہیں سمجھتے۔ جیسے لگتا ہے کہ یہ مستحب ٹائپ کی کوئی چیز ہے، عمل کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ عمل کریں تو کوئی حرج نہیں۔ جب مسلکی تفریق پیدا ہوتی ہے، فرقے وجود میں آتے ہیں، تب دین کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور آج کل یہی ترجیحات ہماری بدلی ہوئی۔ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ اپنائیں گے جو قرآن و حدیث میں اپنانے کا کہا گیا، اس میں کسی مسئلہ کا کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ ہمیں روایت کو دیکھنی نہیں ہے، آبا و اجداد کی گمراہیوں کے راستے پر نہیں چلنا ہے، بلکہ قرآن میں جو کہا گیا، حدیث میں جو کہا گیا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ باتیں احادیث رسول کی روشنی میں جب ہم سمجھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے
کہ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے، ان کے مسائل اور احکام و قوانین پر غور و فکر کرنے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔